میرا پورا نام عزت اللہ نور ہے، اور جی میں نور بھائی، افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ابھی کابل سے آپ سے کال کیے میں نے۔ اچھا تھینک یو سر، جی کیا حکم ہے بھائی صاحب، حکم کریں عزت اللہ بھائی۔ بس حکم تو نہیں ہے شیخ صاحب، مطلب وہ ہمارے ہندوستانی بھائی کہتے ہیں ہم آپ کے بہت پرانے وقت ہے، اور بہت تقریباً 8-9 سال سے آپ کو مطلب اس ہولیے میں دیکھا ہے۔ تو میں کل وہ آپریٹر صاحب کے ساتھ بھی بات کر رہا تھا، میں نے کہا شیخ صاحب تو بہت چینج ہو گئے ماشاءاللہ، اور بھی جوان ہو گئے۔ اللہ تو تعالیٰ آپ کو عزت دے، آپ کا حسن زن ہے، خداوند متعال آپ کو جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے، عزت دے، بہت آمین مہربانی آپ کی۔ آمین آپ سب لوگوں کے ساتھ۔ سر مطلب میں تو بہت عرصے سے آپ کو لائیو دیکھ رہا تھا، تقریباً 8 سال پہلے، اور 7 8 سے آپ کو مطلب میں فالو کر رہا تھا، لیکن تقریباً 2 4 سال میں نہیں کر پایا، کیونکہ میں پڑھائی کرنے لگا اور جاب بھی تھا، اس لیے تو میں نے آپ کو بہت سالوں کے بعد دیکھا۔ آپ اردو میں بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، میں تقریباً 2 3 دن سے آپ کی کلپس دیکھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اردو میں بھی بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، اور تقریر آپ کی ماشاءاللہ جیسے کہ فارسی میں ہے اور ہماری لینگویج ہے، مطلب ہماری اور آپ کی، اور عربی میں، اردو میں بھی ماشاءاللہ آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اور آپ کی مطلب وہ جتنی بھی کوشش ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور اہل بیت کے متعلق آپ کو مطلب ہمارا ہر وقت دعاؤں میں ہم آپ کو رکھتے تھے اور رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت مہربانی آپ کا، بہت ہی حسن زن ہے، بہت مہربانی بھائی صاحب، خداوند متعال جزائے خیر دے۔ شکریہ شیخ صاحب۔ میں تو مطلب کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، اور میں اس فرقے واریت کو بھی مطلب صحیح نہیں سمجھتا، اور ایک بات لیکن ہے بھی آپ کے ساتھ، میں اس سیشن میں ہوں تو ایک بات مجھے کہنی چاہیے۔ جتنی بھی علماء ہے، اہل تشیع کے ہے یا اہل سنت میں ہے، اہل سنت میں بھی جتنے فرقے ہیں، میں سب کو فالو کرتا ہوں، مطلب ان سے اچھی بات اور سچی بات اور حق کی بات لے لیتا ہوں، اور اہل تشیع میں بھی اسی طرح۔ لیکن ایک بات ہے سر، آپ کو میں بتا لوں، کیونکہ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم مطلب 2 دن پہلے آپ کی نقوی صاحب کے ساتھ وہ آپ کی وہ سیشن دیکھ لیا تھا۔ انجینئر صاحب کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کو سنتے ہیں، ہم افغانستان میں بھی سنتے ہیں ان کو، لیکن مطلب وہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ حق بات لیتے ہیں۔ تو پھر بھی میں کنکلوڈ کرتا ہوں شیخ صاحب، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، ہم ادھر آئے ہیں تاکہ حق کی بات سب کو پہنچے، ہم بھی کچھ سیکھ لیں آپ سے۔ ماشاءاللہ جی آپ سر، تو کافی عرصے سے دین میں خدمت کر رہے۔ تو میں کوشچن پہ آ جاتا ہوں سر، میں تو مطلب تھوڑی سی مقدمہ اور بھی رکھ لیتا ہوں، کیونکہ سر میں سڈنلی آج میں اس سیشن میں جوائن کر رہا ہوں، مجھے مطلب پہلے سے نہیں تھا پتا کہ میں 100% آج جوائن کر لوں گا۔ پھر بھی میں نے کچھ سوال ادھر لکھے، آپ کے سامنے میں ایک بائی ایک رکھ لیتا ہوں انشاءاللہ آپ کی جی اجازت جناب، ہو جی تو۔ جی بسم اللہ۔ پہلے تو علیاری صاحب، میں آپ کو تقریباً 9 8 سال سے فالو کر رہا ہوں۔ آپ مجھے مطلب 8 9 سال سے، اس سے بھی پہلے آپ کی محنت ہوگی دین میں اور ہے انشاءاللہ۔ آپ کو ہمیں مطلب موٹیویٹ کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہوگا، کیونکہ الحمدللہ ہمیں اہل بیت کے مقام کو 100% پتہ ہے، اور مطلب جو بھی ہماری روایت ہے اور آپ کی روایت جو بھی میں نے کھنگالے مجھے پتہ ہے، لیکن آپ ہمیں کس طرح مطلب موٹیویٹ کر لیں گے کہ ہم یہ جو آپ کا نظریہ ہے اہل تشیع، اور اس کا جو دین اس پہ جس پہ استوار ہے، مطلب آپ ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں کس بنیاد پر کہ ہم مطلب اس مذہب کو یا اس مسلک کو ہم چن لیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ ایسا ہے کہ حق روشن کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ حق کے متعلق لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ مثلا بہت سارے لوگ کرسچنز ہیں یا یہود ہیں یا غیر یہود نصارا میں سے ہیں، دوسرے فرقوں سے ہیں یا ہندو ہیں، ان کو اسلام کا حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اکثریت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو حق کا اگر پتہ بھی چل جائے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دین کی طرف آ جاؤ، اور جو پیغام لے کے آئے تھے وہ سب کو پتہ تھا کہ ان کی پیغام غلط نہیں ہے۔ اور مکے کے لوگ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جد اور ان کے باپ دادا سے جانتے تھے کہ کتنے عزیز لوگ ہیں، کتنے سچے لوگ ہیں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امین سمجھتے تھے، وہ یعنی بعثت کے بعد بھی وہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، اور شب ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفار مشرکین کی جو امانتیں تھیں ان کو اپنے بھائی کو دیا، امیر المومنین علیہ السلام کو، اور کہا کہ ان کو واپس کر دو تم، اور پھر مدینے آ جانا۔ تو وہ جانتے تھے کہ ان کی پیغام میں کتنا سچ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پرواہ نہیں تھا کہ یہ سچ ہے تو کیا ہوا، ان کی زندگی چل رہی ہے، وہ ان کا آبا و اجداد کا جو طریقہ کار ہے اسی پہ وہ جا رہے ہیں اور اسی پہ وہ خوش ہیں۔ تو یہ عجیب دنیا کا ایک عجیب غفلت ہے، لوگوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ ان کو حق اور حق کو تسلیم کرنے کی پرواہ نہیں ہوتی اور قیامت کا پرواہ نہیں ہوتا۔ تو لیکن جو انسان عاقل ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بیداری، کوئی شعور پیدا کر دیتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو گزرنے والی ہے، اور میں صحیح ایمان کے ساتھ اگر روز قیامت محشور ہوا تو اللہ مجھ سے قبول فرمائے گا، اور اگر میں صحیح ایمان کے ساتھ جس راستے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس دین کو وہ لے کے آئے ہیں اس سے محشور نہیں ہوا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب فرقے جہنمی ہوں گے، سب فرقے جہنمی۔ جی ہاں، آخر ہم مسلمان کس لیے ہیں؟ مسلمانی کا دنیائی فائدہ بہت کم ہے، اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے مسلمان ہونے کا دنیا میں، یعنی دوسرے لوگ جو ہیں ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ بہت دنیائی لحاظ سے ان میں کوئی مسلمانوں سے وہ زیادہ کامیاب ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ انسان مسلمان ہو تو حتماً اس کو دنیائی طور پر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مسلمان ہو جانے کے بعد وہ الٹا لوگ فقیر بن جاتے ہیں، لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لاتے تھے تو وہ پوری دنیا کی دشمنی اپنی طرف جذب کر دیتے، تو دنیائی لحاظ سے تو اس کا کوئی فائدہ اتنا خاص نہیں ہے، اور جو شخص اسلام اس لیے قبول کرتا ہے کہ دنیائی فائدہ ہے تو اس کے ایمان کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا ایک ہی فائدہ ہے، اور وہ ہے آخرت میں ابد الابد کے لیے، ہمیشہ کے لیے انسان کامیاب ہو، انسان سرفراز ہو، اللہ اس سے راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، اہل تقوی کے لیے، اہل ہدایت کے لیے دار الاخرہ بنایا، جنات نعیم، جنات فردوس بنایا، جو اس کے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کو جنت جانے سے پہلے ایسے فاخر لباس سے ملبس کریں گے اور پہنائیں گے جن کا ان کے لباس کا ایک داغا پوری دنیا کے جو جتنے ثروتیں ہیں، سونے ہیں، اس کے ایک داغے کے برابر نہیں ہے۔ یعنی امریکہ کے فورٹ ناکس میں سب سے دنیا کا سونے کا خزانہ کہاں پہ؟ امریکہ کے فورٹ ناکس میں ہزاروں ٹن امریکہ نے کئی سو سال، یعنی 150 سال سے سونا، امریکی گورنمنٹ کا پالیسی ہے کہ جہاں بھی سونا ملے اس کو خرید لیتا ہے، سونا گولڈ کو وہ ریزرو کر لیتا ہے، اس کو اپنے خزانے میں جمع کرتا ہے، تو ہزاروں ٹن وہاں پہ ہے سونا، اور اسی طرح چائنا کے پاس، روس کے پاس، دوسری ممالک کے پاس، یہ سب اس کے داغے کا، ایک کپڑے کے ایک داغے کا برابر بھی نہیں ہے۔ تو وہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جنت میں کیا ہے، اور یہ جنت، اور دوسری طرف جہنم ہے، جہنم میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عذاب مہیا کیا ہے جنہوں نے حق کو دیکھا اور حق کو قبول نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ان کی امت جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے، سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ تو اگر انسان اس بات کی طرف سوچے، جو اس شخص کے دل میں اگر خوف ہے اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کا اور یوم حساب کا خوف ہے، تو اس کے لیے ایک خطرے کا ایک گھنٹی ہے، یہ خطرے کا ایک بیل ہے جو بج رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، تم چیک کرو کیا تم اہل ہدایت میں سے ہو یا اہل ہدایت میں سے نہیں ہو۔ تو جو فرقے ہیں ان میں اختلاف، سب کچھ میں اختلاف ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کون سا فرقہ ہے، چاہے وہ فرقہ میرے خلاف ہو، میرے آبا و اجداد اس فرقے پہ نہیں ہوں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو مان لوں، اس کی اتباع کروں اور اس کی پیروی کروں۔ تو سب جو موٹیویشن ہے ہمارے پاس وہی موٹیویشن ہے جو اللہ نے دیا ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کہ صحیح دین کے اتباع سے وہ ثروت ملے گا آپ کو، وہ سرور ملے گا آپ کو، وہ خوشی ملے گی آپ کو جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ کے لیے۔ اور حق کو چھوڑنے سے، حق کی مخالفت کرنے سے، حق کے خلاف تعصب برتنے سے، وہ آپ کو وہ حزن ملے گا، وہ پچھتاوا ملے گا، وہ پشیمانی ہوگی، وہ حسرت ہوگا،
اور وہ عذاب ہوگا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا غضب، ملائکہ غضب وغیرہ، یہ ہے ہمارے پاس۔ جی سر، مزید حکم فرمائیں۔